بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ جولیانا فرٹز واٹر نئی الجھن میں پڑ گئی تھی، لیکن یہ الجھن اس لفافے سے متعلق نہیں تھی۔ اس میں سے اگر بندر کا بچہ بھی برآمد ہوتا تو اسے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہوتی۔ قصہ دراصل عمران کا تھا۔ اچانک اس طرح نمودار ہوا اور ایک مہمان کو دھمکیاں دیتا ہوا اڑ گیا۔ اسے بڑی تشویش ہو گئی تھی کہ کہیں باہر اس نے ہنگامہ نہ برپا کیا ہو۔ آخر وہ آدمی کون تھا جسے وہ دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا تھا؟ رسم تعزیت کی ادائیگی کے اختتام پر اس نے میریہ کو طلب کیا۔ وہ کون تھا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کون مادام؟ وہ جو عین رسم تعزیت کے دوران میں اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ارے وہ مادام، وہ مسکرا کر بولی، ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، کسی قدر بے وقوف بھی ہے۔ موسی اور شیمرا اسے پسند کرتے تھے، لیکن جب وہ اٹھا تو غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ جی ہاں مادام، اسے شاید خانداور پر غصہ آ گیا تھا۔ خانداور کون ہے؟ یہاں کا ایک معزز آدمی، لیکن اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ بیچارہ بے وقوف ضرور کسی الجھن میں پڑے گا۔ اگر خانداور کو اس کا یہ رویہ نامناسب لگا تو وہ کیا کرے گا؟ بے وقوف آدمی کا قتل بھی ہو سکتا ہے، میریا بولی۔ اوہ، تو کیا خانداور ایسا آدمی ہے؟ مادام نے کہا۔ سنا ہے کہ اس پر کئی افراد کے قتل کا الزام ہے، لیکن پولیس کو کبھی اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا، میریا بولی۔ وہ بے وقوف آخر ہے کون؟ علی عمران نام ہے، دارالحکومت سے آیا ہے، کسی بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ شیمرا سے کب ملاقات ہوئی تھی اس کی؟ جولیا بولی۔ یہی کوئی پچھلے 3 ماہ سے۔ شیمرا اس کی صحبت میں بہت خوش و خرم رہتے تھے۔ جولیا سوچ میں پڑ گئی، آخر کب تک یہ ڈرامہ جاری رہے گا؟ اگر اس کے مقصد کا علم ہو جاتا تو شاید وہ اتنی زیادہ الجھن محسوس نہ کرتی۔ بہرحال یہ کوئی ایسا ہی چکر تھا جو بہت دنوں سے چل رہا تھا، ورنہ 3 ماہ پہلے یہاں عمران کا کیا کام؟ دوسری طرف جولیا نے محسوس کیا کہ میریا اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ضرور ہوئی ہے۔ کیا وہ شیمرا سے اتنا ہی قریب تھا کہ وصیت سننے کے لیے اسے روکا جاتا؟ جولیا نے میریا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری دانست میں ایسا ہی تھا۔ صورت سے بالکل احمق لگ رہا تھا، جولیا بولی، لیکن اس کی حماقتوں پر غصہ نہیں آتا۔ میریا مسکرا کر بولی۔ اوہ، جہنم میں جائے۔ جولیا سر جھٹک کر بولی۔ آخر شیمرا نے مرتے مرتے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ مجھے خود بھی حیرت ہے مادام، لفافے میں سادہ کاغذ رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں لفافہ بدل تو نہیں کیا؟ موسی اور شیمرا وکیل پر اعتماد کرتے تھے، ہو سکتا ہے وکیل کی لا علمی میں بدلا گیا ہو، جولیا بولی۔ یہ ناممکن ہے، میریا بولی۔ اوہ، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرے اپنے کاغذات ہی کافی ہوں گے، جولیا نے کہا۔ میریا کچھ نہیں بولی۔ جولیا نے تھوڑی دیر بعد کہا، میں نہیں سمجھ سکتی کہ میرے اور شیمرا کے خلاف کس قسم کی سازش ہوئی ہے۔ رات اتنا ہنگامہ ہوا، ایک آدمی ملازم زخمی ہو گیا، لیکن پولیس کو اطلاع نہ دی گئی۔ مادام، کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر رہی ہیں؟ میریا نے کہا۔ تم پر کیوں کروں گی؟ پولیس کو اطلاع دینا میری ہی فرائض سے تعلق رکھتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، آخر شیمرا نے تمہیں اس سے روکا کیوں تھا؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، وہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے مشرقی اسرار کے بارے میں کہانیاں پڑھی تھیں اور انہیں کہانیاں ہی سمجھتی تھی، لیکن اب ایک ٹھوس حقیقت سے دوچار ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہاں آپ کے ہمدرد بھی موجود ہیں، میریا نے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور میریا نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اوہ فرمائیے جناب۔ اچھا، ذرا ہولڈ آن کیجیے گا۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر جولیا کی طرف مڑی اور بولی، گرینڈ ہوٹل کا مینیجر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ موسی شیمرا کے خاص آدمیوں میں سے تھا، تم پہلے ہی بتا چکی ہو۔ خیر، کہہ دو آ جائے، اس وقت مجھے کوئی مصروفیت نہیں ہے، میریا نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ہیلو، جی ہاں، آ جائیے، اس وقت مادام کو فرصت ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ بولی، کیا اسے ملاقات کے دوران میری موجودگی ضروری ہوگی؟ یقیناً، میں یہاں اجنبی ہوں اور نہیں جانتی کہ لوگ مجھ سے کس قسم کی باتیں کریں گے۔ میرا جواب کیا ہوگا؟ بہت بہتر، میں بھی ابھی آئی، میریا نے کہا اور لیونگ روم سے نکل کر اس حصے میں آئی جہاں تینوں ملازمین رہتے تھے۔ طارق کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو کا زخم تکلیف دہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بخار بھی ہو گیا تھا۔ گلمیر اور سجاد بھی وہیں تھے، انہوں نے بتایا کہ بخار تیز ہے، غفلت طاری ہو گئی ہے۔ میریا سجاد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی کمرے سے نکل آئی، پھر راہداری کے سرے پر رک کر مڑی۔ سجاد بھی رک گیا۔ گرینڈ ہوٹل کے مینیجر کی کال آئی تھی، میریا بولی۔
وہ مادام سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اب کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتی، تم لوگ خیال رکھنا۔ بہت بہتر، لیکن لفافے کا کیا قصہ تھا؟ سجاد نے پوچھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں سے وصیت نامہ برآمد ہونے کی توقع تھی، لیکن سادہ کاغذ کے 4 شیٹ نکلے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کوئی اشارہ ہے، یا پھر وکیل کی لا علمی میں لفافہ بدل دیا گیا ہوگا۔ بڑی دشواری تو یہ ہے کہ ہم مخالفین کی شخصیتوں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ کبھی کا کھیل ختم ہو چکا ہوتا۔ اور ہاں، وہ مسٹر عمران کا کیا قصہ تھا؟ خان داور سے کسی معاملے میں جھڑپ ہو گئی تھی۔ آپ اسے باہر ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیچ بازار میں ماروں گا۔ اسے سمجھاؤ، کہیں خود ہی نہ مارا جائے۔ مجھے تو کچھ دماغ سے اترے ہوئے لگتے ہیں۔ خدا جانے، ویسے بہت معصوم آدمی ہیں، کوشش کرنا سمجھانے کی۔ اچھی بات ہے، میں چلی، گرینڈ کا مینیجر آنے والا ہے، میریا نے کہا، اور وہ واپس پھر وہیں آ گئی جہاں جولیا آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ اس کی آہٹ پر چونک کر بولی، کیا وہ آ گیا؟ نہیں مادام، میں ذرا طارق کی عیادت کو گئی تھی۔ کیسا ہے؟ تیز بخار اور غفلت۔ کہیں سیپٹک تو نہیں ہو گیا؟ ان لوگوں نے خود ہی اس کی ڈریسنگ وغیرہ کی تھی، کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، جولیا نے کہا۔ مادام، جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسیو شملہ کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اوہو، ٹھہرو، جولیا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اب تم لوگوں کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ جب تک آپ رکھنا چاہیں گی، ہمیں ان کے وکیل سے تنخواہیں ملتی رہیں گی۔ وکیل کو وہ اس قسم کی ایک تحریر دے گئے ہیں۔ میں تو کسی کو بھی الگ نہیں کرنا چاہتی، جولیا نے کہا۔ شکریہ مادام۔ اتنے میں اطلاعی گھنٹی کی آواز عمارت میں گونجی اور میریا اٹھتی ہوئی بولی، شاید وہ آ گیا۔ برآمدے میں پہنچی تو مینیجر کی بجائے عمران دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میریا اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ اوہ، تم کہاں؟ کیا مادام کو معلوم ہو گیا کہ خان داور سے میری کیا بات ہوئی تھی؟ عمران نے احمقانہ انداز میں سوال کیا۔ کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ آخر کیا بات تھی؟ تم نے اسے اس طرح چیلنج کر کے اچھا نہیں کیا، وہ خطرناک آدمی ہے، میریا نے کہا۔ ہوا کرے، عمران سر جھٹک کر بولا۔ تم سمجھتے نہیں، لیکن خیر، بات کیا تھی؟ مجھ سے کچھ معلوم کرنے سے پہلے تم بتاؤ کہ 4 سادہ ورقوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خدا جانے، عقل چکرا کر رہ گئی ہے، میریا بولی۔ مسٹری مائی ڈیئر، مسٹری۔ عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ 4 ورق کیوں؟ کیا 1 یا 2 سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ 4 کا عدد کیا ظاہر کرتا ہے؟ میں نے ہملاک شومس کے ناول پڑھے ہیں۔ ہملاک شومس؟ میریا ہنس کر بولی۔ تم شاید شرلک ہومس کہنا چاہتے ہو۔ وہی تو تم نے بھی پڑھے ہیں، قریب قریب سبھی پڑھ ڈالے ہیں۔ اچھا، تو پھر بتاؤ 4 کا مطلب؟ عمران بولا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور میریا نے گرینڈ ہوٹل کے مینیجر کو پہچان لیا۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں مادام سے ملنا ہے؟ نہیں تو ان سے مل کر کیا کروں گا؟ میں تو تم سے پوچھنے آیا تھا 4 کا مطلب، عمران بولا۔ اچھی بات ہے، تو تم لون پر بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد تم سے ملوں گی۔ یہ صاحب مادام سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، عمران اٹھ کر برآمدے سے لون پر اتر گیا۔ مینیجر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ جواب میں سر ہلا کر مینیجر مسکرا دیا۔ آئیے، مادام آپ کا انتظار کر رہی ہیں، میریا آگے بڑھ کر بولی۔ وہ اسے نشست کے کمرے میں لائی۔ مینیجر نے سب سے پہلے آخری رسوم میں شرکت نہ کرنے پر معافی مانگی، پھر بولا، یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہ بات فی الحال ہم دونوں سے آگے نہ بڑھے۔ یہ شیمرا کی معتمد خاص ہیں، جولیا میریا کی طرف دیکھ کر بولی، اس لیے اس کی موجودگی ضروری ہے، میں یہاں اجنبی ہوں۔ مینیجر برا سا منہ بنا کر رہ گیا، شاید یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ آہستہ سے بولا، آپ جائیں، معاملہ بہت اہم ہے۔ جو کچھ بھی ہو، سیکرٹری ہر قسم کی گفتگو میں شریک ہوگی، جولیا نے کہا۔ میں یہ عرض کرنے آیا تھا کہ یہاں لوگ آپ کے لیے الجھاوے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے کمرے مخصوص کرانے کے لیے موسیو شمرا نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی تھی۔ میں اس وقت جو کوٹ پہنے ہوئے تھا، اس کی جیب میں وہ تحریر ڈال دی تھی، پھر وہ کوٹ اپنے ریٹائرنگ روم میں لٹکا دیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر میں نے وہ کوٹ پہنا ہی نہیں۔ اور ہاں، اس تحریر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں اسے بھول گیا تھا، لیکن آج ایک ایسی بات سامنے آئی کہ مجھے اس تحریر کے بارے میں سوچنا پڑا، اور میں اس تحریر کو تلاش کرنے ہوٹل میں اپنے ریٹائرنگ روم میں پہنچا تو وہاں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ پورے کمرے کو کسی نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا اور وہ تحریر غائب تھی۔ تحریر کی کیا اہمیت تھی؟ جولیا اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، اور مینیجر نے بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
ایک فرد نے آپ پر شبہ ظاہر کیا تھا کہ آپ حقیقتاً موسیو شیمرا کی بیوی نہیں ہیں۔ موسیو شیمرا زندہ نہیں ہیں کہ وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ میں نے کہا کہ موسیو شیمرا کی تحریر میرے پاس محفوظ ہے۔ کمرہ مخصوص کرانے کے لیے انہوں نے جو خط مجھے لکھا تھا اس میں وضاحت کی گئی تھی کہ لیسی ماتیف ان کی بیوی ہیں اور فرانس سے آئیں گی۔ اور ان کے بعد جب تم نے اس تحریر کو دوبارہ تلاش کیا تو وہ غائب تھی؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس فرد نے مجھ سے معلومات حاصل کر لینے کے بعد وہ تحریر میری تحویل سے غائب کرا دی۔ کیا آپ کو وصیت کے بارے میں معلوم ہوا؟ دفتن میریا نے اس سے سوال کیا۔ جی نہیں، اس میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کسی نے اصل وصیت وکیل کی تحویل سے غائب کر کے ویسا ہی لفافہ اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے، اور جب وہ لفافہ وکیل نے یہاں معززین کے سامنے کھولا اس میں سے سادہ کاغذ کے ورق برآمد ہوئے۔ خدا کی پناہ! مینیجر اچھل پڑا۔ اور اس لیے اب یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس فرد کا نام بتا دیں جس نے مادام کی اصلیت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا تھا، میریا نے کہا۔ بڑی سنگین بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح زبان کھولوں۔ دراصل مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس کا مقصد معلوم ہونے سے پہلے ہی میں نے اس سے موسیو شمرا کی اس تحریر کا ذکر کر دیا جو میرے پاس تھی، لہٰذا اس سے پہلی فرصت میں ریٹائرنگ روم پر ہاتھ صاف کرا دیا۔ میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیسا مقصد؟ جولیا بولی۔ یہی کہ وہ کیوں آپ کو موسیو شمرا کی بیوی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اگر مجھے اس کی وجہ پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو اس تحریر کا ذکر اس سے نہ کرتا بلکہ اسے آپ کے حوالے کر دیتا۔ کس بنا پر مجھے بیوی تسلیم کرنے پر تیار نہیں؟ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ خود شیمرا کی بیوی ہے اور یہ شادی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میریا بوکھلا کر اٹھ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مینیجر کو دیکھتی رہی، پھر بولی۔ کون ہے وہ؟ روزا پالگریو، آرٹسٹ۔ اوہ وہ کتیا! میریا نے طویل سانس لے کر پھر بیٹھ گئی۔ کیا قصہ ہے؟ جولیا بہت زیادہ مضطرب نظر آنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ اس نے مجھے شادی کے کاغذات بھی دکھائے تھے۔ سردار گڑھ ہی کی کورٹ میں سول میرج ہوئی تھی، مینیجر نے کہا۔ قطعی غیر قانونی، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، جولیا غصیلے لہجے میں بولی۔ آپ صبر سے کام لیں مادام، میریا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ وہ کاغذات قطعی طور پر جعلی ہوں گے۔ موسیو شیمرا ایسے نہیں تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کتیا انہیں گھیرے رہتی تھی۔ وہ اس سے گھبراتے تھے۔ کئی بار خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس عورت کو پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر پر موجود ہوتے اور وہ آتی تو کہلوا دیتے کہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ میریا بولی۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ 3 ماہ تک خاموش کیوں رہی، اور بیوی تھی تو یہاں آ کر کیوں نہیں رہی؟ آخر یہ روزا پالگریو ہے کون؟ جولیا نے میریا سے سوال کیا۔ ایک آوارہ سی یوریشین عورت ہے، یہاں کے دولت مندوں کو لوٹتی رہتی ہے۔ آرٹسٹ ہونے کے بہانے پتہ نہیں کہاں کہاں جا پہنچتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے۔ آرٹسٹ تو ہے اور بہت منجھی ہوئی، مینیجر نے کہا۔ جہنم میں جائے، ہوگی جس میں انسانیت نہ ہو، میں اسے آرٹسٹ تسلیم ہی نہیں کرتی، میریا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آخر وہ ہے کون؟ کیا شیمرا کے قریبی دوستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہرگز نہیں، میریا بولی۔ وہ اسے منہ نہیں لگاتے تھے۔ خیر بہرحال، جولیا مینیجر کی طرف دیکھ کر بولی۔ کچھ بھی ہو جائے، میری پوزیشن مضبوط ہے۔ میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس تحریر کی خواہاں تھی، مینیجر نے کہا۔ کیا آپ نے اپنے ریٹائرنگ روم میں چوری کی رپورٹ درج کرا دی؟ میریا نے پوچھا۔ یقیناً، اس میں تو میں نے دیر ہی نہیں لگائی، حالانکہ اس تحریر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں گیا، لیکن میں نے 10,000 کی چوری کی رپورٹ درج کرائی ہے، تحریر کا نام تک نہیں لیا۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ اب اگر وہ تحریر روزہ ہی کے پاس پہنچی ہے تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، دیکھا جائے گا، جولیا کسی قدر تیز لہجے میں بولی، اور مینیجر واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ ذرا ٹھہریے، میریا بھی اٹھتی ہوئی بولی۔ اب آپ روزہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہی کہ تحریر نہیں ملی۔ چونکہ میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لہٰذا ممکن ہے کہ ردی کی ٹوکری ہی کی نظر ہو گئی ہوگی۔ ہاں، یہی جواب مناسب رہے گا۔ روزا پالگریو اپنے کاٹیج کے پر آمدے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی فضا پر تاریکی کی الغار نہیں ہوئی تھی۔ روزا بہت مضطرب تھی، بار بار اس راستے کی طرف نظر اٹھ جاتی تھی جس سے گزر کر گاڑیاں کاٹیج تک پہنچتی تھیں۔ کسی کی منتظر تھی، اتنی ہی شدت سے کہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں ٹہلنے لگی تھی۔ دفعتاً ایک گاڑی ادھر ہی آتی دکھائی دی اور وہ مضطربانہ انداز میں برآمدے سے نیچے اتر آئی۔ گاڑی قریب پہنچ کر رکی۔ خانداور دروازہ کھول کر نیچے اترا۔
بہت دیر لگائی ہے تم نے، روزہ اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ تم بہت مضطرب ہو، خانداور نے کہا۔ کیا مجھے مضطرب نہ ہونا چاہیے؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ خانداور نے کہا۔ اوہ داور ڈیئر، مجھے پریشان مت کرو، بتاؤ کیا ہوا؟ وہی جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ تم اندر تو چلو، کیا یہی میری کارکردگی کی رودات سنو گی؟ خانداور بولا۔ وہ دونوں سٹنگ روم میں آئے اور داور نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن تمہاری خاطر۔ روزہ نے لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی ہوئی بولی، یہ مہریں شمرا کی انگشتری ہی سے لگائی گئی ہیں۔ روزہ نے پوچھا، او ہو، تو کیا میں تمہیں بہلانے کے لیے کوئی ماڈل بنا لایا ہوں؟ خانداور نے کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، صرف تصدیق کی تھی کہ اس میں وصیت نامہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کرو کہ میں اس کی بیوہ کی حیثیت سے تمہاری شہرت نہیں چاہتا۔ محض تمہاری خوشی کے لیے میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خانداور نے کہا، میں تمہاری بےحد شکر گزار ہوں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے انتقاماً اسے شادی پر مجبور کیا تھا، ورنہ تمہارے علاوہ اور کوئی مرد آج تک آنکھوں میں جچا ہی نہیں، روزہ نے کہا۔ خانداور گردن اکڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور وہ لفافے کی سیل توڑنے لگی۔ لفافہ کھلتے ہی خانداور آگے جھکایا اور پھر وہ دونوں متحیر رہ گئے، کیونکہ لفافے سے صرف ایک تصویر برآمد ہوئی تھی، اور تصویر بھی کیسی؟ ایک گدھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ نہ کوئی تحریر تھی اور نہ کوئی دوسرا کاغذ۔ یہ کیا بلا ہے؟ خانداور بدقت بولا۔ روزہ نے لفافہ اور تصویر میز پر ڈال دیے اور صوفے کی پشت سے ٹک کر اس طرح آنکھیں ملنے لگی جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہو۔ پھر اسے ایک زوردار قہقہا لگایا اور خانداور چونک کر اسے اس طرح گھورنے لگا جیسے وہ اچانک پاگل ہو گئی ہو۔ اس طرح نہ دیکھو، وہ بدستور ہنستی ہوئی بولی، یہ میری ہی ایک پینٹنگ کا فوٹوگراف ہے۔ کیا وہ پینٹنگ شمرا ہی کے پاس تھی؟ خانداور نے پوچھا۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ کس نے خریدی تھی۔ باول دے سوف، ہاں ہاں، میری ہی پینٹنگ تھی۔ باول دے سوف کیا؟ فرینچ میں گدھی کے بچے کو کہتے ہیں، روزہ نے کہا۔ میں کہتا ہوں آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ خانداور جھلا کر بولا۔ تم کہے لگا رہی ہو، حالانکہ اس لفافے کے حصول کے لیے مجھے اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ حقیقت زبان پر پھسلنے ہی والی تھی کہ ذہن جاگ پڑا۔ اوہ، میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں بڑی دشواریاں پیش آئی ہوں گی، لیکن میں خود اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یعنی یہ لفافہ تمہارے لیے فضول ہے؟ پھر اور کیا کہوں؟ وہ پرتفکر لہجے میں بولی۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ بہت کچھ ہوا، کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ اسے کوئی وصیت مرتب نہیں کی تھی۔ یہ بات میرے ہی حق میں جاتی ہے۔ لیکن وہ تحریر جو گرینڈ کے مینیجر کے پاس ہے، وہ بھی جہنم میں جائے۔ آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کیا اب تم کورٹ سے رجوع کرو گی؟ ابھی کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خانداور نے کہا۔ سیدھی سی بات ہے، نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ اور لوگوں سے بھی مدد لی ہے، خانداور بولا۔ کیا مطلب؟ وہ خانداور کو بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے یہ محض شادی کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں سمجھتا، سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ روزہ نے پوچھا۔ شیمرا بہت دنوں سے کسی دشواری میں مبتلا تھا، کسی کے خوف سے۔ اس نے 3 ریٹائرڈ فوجی ملازم رکھے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اعلیٰ درجے کے نشانہ باز اور لڑاکے ہیں۔ آخر شیمرا جیسے بے ضرر آدمی سے کسی کو اس حد تک دشمنی کس بنا پر ہو سکتی ہے؟ خانداور نے کہا۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا، میں کیا جانوں؟ روزہ بولی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ اس کی کوٹھی میں گھسنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس کے تینوں فوجی ملازموں نے ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات بھی ایسی ہی کوئی واردات ہوئی تھی جس میں ایک ملازم زخمی ہو گیا ہے۔ مجھے تم یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میرا ایسے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، روزہ بولی۔ اچھا، وہ آدمی کون ہے جس کی ناک پر سرخ رنگ کا بڑا سا تل ہے؟ خانداور نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ میں کوئی خانہ نشین عورت نہیں ہوں۔ میرے ملنے جلنے والوں کی تعداد کم نہیں، اکثر سیاح بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ کیا تم کسی مقامی آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، وہ یورپین ہی ہے۔ اچھا، تمہیں اس سلسلے میں کیا پریشانی ہے؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، خانداور بولا۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ نہ چاہو؟ روزہ بولی۔ یہ بات نہیں، اس سلسلے میں ہم مشرقیوں کا مزاج سب سے الگ ہے۔ ہم اپنی محبوبہ کے نزدیک کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں سمجھتی ہوں ڈارلنگ، وہ اٹھلائی،
لیکن مجھے اپنا مزاج بدلنے میں وقت لگے گا، میں خود کو بدل دوں گی، مطمئن رہو۔ اور پھر وہ سب صرف میرے دوست ہیں، اور تم تو میری زندگی ہو، روزا نے کہا۔ خانداور کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ ٹھیک اسی وقت ایک ملازم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کسی کا ملاقاتی کارڈ روزہ کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ! کارڈ پر نظر پڑتے ہی وہ بھننا کر بولی، یہ اس وقت کیوں آیا ہے؟ کون ہے؟ خانداور نے پوچھا۔ وہی احمق عمران۔ آہا، بلاؤ بلاؤ، میں اس کی تھوڑی سی مرمت کرنا چاہتا ہوں، خانداور نے کہا اور جلدی جلدی اس شیمرا کی کوٹھی میں ہونے والی احمقانہ جھڑپ کے بارے میں بتانے لگا۔ اچھا، اسے بھیج دو، روزہ نے ملازم سے کہا۔ وہ چلا گیا اور روزہ خانداور کی طرف دیکھ کر بولی، شاید وہ پوچھنے آیا ہے کہ اس کی پورٹریٹ کب سے شروع کروں گی۔ پورٹریٹ بنوانے والی شکل ہی نہ رہنے دوں گا اس کی۔ یہاں نہیں، یہاں کوئی ہنگامہ نہ برپا کر دینا، روزہ نے کہا۔ ہنگامہ؟ خانداور نے حیرت سے کہا۔ حلق سے آواز تک تو نکال نہیں سکے گا، اور میں نے اس کا حلیہ اس حد تک تو بگاڑ دوں گا کہ وہ 1-2 ہفتے تک پہچانے ہی نہیں جا سکے گا۔ نہیں، بے وقوف ہے بیچارہ، ورنہ تمہیں اس طرح چیلنج نہ کرتا۔ شاید وہ تمہیں اچھی طرح جانتا بھی نہیں، روزہ نے کہا۔ خیر خیر، آنے دو، خانداور بولا۔ عمران کمرے میں داخل ہوا اور خانداور پر نظر پڑتے ہی دروازے پر رک گیا۔ آؤ آؤ، رک کیوں گئے؟ خانداور نے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ یہاں ایک محترم خاتون بھی موجود ہیں، عمران بولا۔ ورنہ تم کیا کرتے؟ تم پر نظر پڑتے ہی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہچانے کی کوشش کرتا۔ یعنی اگر میں کہیں باہر مل جاتا تو تم مجھ پر حملہ کر بیٹھتے؟ خانداور نے پوچھا۔ بے شک، عمران بولا۔ کیا تمہیں میرے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ خانداور نے کہا۔ شمرا کی سیکرٹری کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے سنا ہی نہیں۔ سن لیتے تو بہتر ہوتا۔ چلو نکلو باہر، عمران نے پھر اسے چیلنج کیا۔ گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ یک بیک خانداور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اٹھ کر عمران پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ روزہ ان کے درمیان آتی ہوئی بولی، یہاں نہیں۔ اور کیا؟ عمران سر ہلا کر بولا، اتنا خوبصورت فرنیچر اگر برباد ہو گیا تو مجھے قبر میں بھی چین نہیں آئے گا۔ اب تمہاری قبر ہی بنے گی، خانداور سانپ کی طرح پھنکارا۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں فی الحال سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، روزہ نے کہا۔ خواتین کا حکم، سر آنکھوں پر، کہتا ہوا عمران ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، روزہ خانداور کو دوسرے صوفے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ وہ بیٹھ تو گیا، لیکن عمران کو خونخوار نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ اس وقت کیوں آئے تھے؟ روزہ نے عمران سے پوچھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری پورٹریٹ کب سے شروع ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ کبھی نہیں تو میں شرط ہار جاؤں گا، عمران بولا۔ بس تو تم شرط ہار گئے، 30,000 خانداور کو ادا کر دو۔ چیک لوگے یا کیش؟ عمران نے بڑی معصومیت سے سوال کیا اور خانداور پھر بھڑک اٹھا۔ شٹ اپ، بنیے کی اولاد، وہ محض مذاق تھا۔ تجھ جیسے کم رتبہ آدمی سے میں شرط لگاؤں گا؟ ہوں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، پیسے بچے، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ بس اب چلے جاؤ، روزہ نے عمران سے کہا۔ عمران اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور مڑ کر بولا، لیکن میرا چیلنج بدستور برقرار ہے خانداور۔ او خبیث، کہہ کر خانداور پھر اس کی طرف جھپٹا، اور اس بار روزہ ان کے درمیان حائل نہ ہو سکی۔ عمران غافل نہیں تھا، بڑی پھرتی سے بائیں جانب ہٹ کر ایک جچا تلا ہاتھ اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ خانداور کسی جڑ سے اکھڑے ہوئے تناور درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ شاید روزہ کو توقع تھی کہ وہ پھر اٹھے گا اور اس بار عمران کی چٹنی ہی بنا کر رکھ دے گا، لیکن خانداور نے تو جنبش بھی نہ کی۔ عمران کھڑا ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ روزہ خانداور کی طرف جھپٹی اور جھک کر اسے آوازیں دینے لگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ عمران کی طرف جھپٹتی ہوئی بولی اور عمران بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا، پھر ہکلایا، میں کیا جانوں، ایک ہی ہاتھ تمہارا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، عمران بوکھلاہٹ میں پیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اچھا اب جاؤ، چلے ہی جاؤ یہاں سے، روزہ نے کہا۔ پھر کب آؤں؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ جب دل چاہے، ابھی چلے جاؤ، جلدی کرو۔ عمران اس سے بھی زیادہ بدحواسی کا مظاہرہ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ روزہ خانداور کو پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ذرا دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں، پھر یکلخت اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھاگ گیا، روزہ نے جلدی سے کہا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہتا ہوا وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روزہ آواز ہی دیتی رہ گئی، لیکن جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سن کر تھکے تھکے سے انداز میں وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھی، شاید ڈائل کرنے جا رہی تھی۔
لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولی، روزہ فوراً آ جاؤ، بے حد ضروری ہے۔ ریسیور رکھ کر اس میز کی طرف مڑی جس پر خانداور کا لایا ہوا لفافہ پڑا تھا۔ تصویر پھر لفافے سے نکالی اور اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی، ساتھ ہی گھڑی پر بھی نظر ڈالتی جا رہی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد باہر سے کسی گاڑی کے انجن کا شور سنائی دیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، برآمدے سے نکل آئی تھی۔ آنے والا بھی برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک خاصا صحت مند اور قداور سفید فام آدمی تھا۔ چہرے کے نقوش تیکھے تھے اور ناک پر ایک واضح قسم کا سرخ تل تھا۔ چلو اندر چلو، روزہ مستربانہ انداز میں بولی۔ بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ ایسی ہی کچھ بات ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ مقفل کر دیا اور اس سے بولی، لفافہ حاصل کر لیا گیا ہے لیکن اس میں وصیت نامہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو، لفافہ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ نووارد نے لفافے سے تصویر نکالی اور اس پر نظر ڈالتے ہی اچھل پڑا۔ باول دے سوف کا فوٹوگراف؟ اسے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، اور اسے شیمرا نے اس لفافے میں رکھا ہوگا۔ تو گویا اب شبہ یقین میں بدل گیا ہے، نووارد نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بہت برا ہوا کہ اس لفافے کے حصول کے لیے ایک مقامی آدمی سے مدد لینی پڑی، روزہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اور نووارد اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ خود ہی لفافہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، روزہ نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس سے تم نے مدد لی تھی وہ تمہارے خلاف نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ خلاف ہی ہو جائے۔ ناممکن، میرا خیال ہے کہ وہ تم پر بری طرح مر مٹا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، روزہ بولی۔ کیوں؟ خطرناک کیوں ہے؟ اسی جذبے کے تحت وہ میری ٹو میں رہنے لگا ہے، حتیٰ کہ اس کی نظر خصوصیت سے تم پر ہے، روزہ نے کہا۔ اوہ، تب تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد روزہ نے عمران کا قصہ شروع کر دیا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا اور اس کے خاموش ہو جانے پر چٹکی بجا کر بولا، یہ ہوئی نا بات، اب اگر تم اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لاؤ تو وہ اسی احمق کے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا ہے۔ روزہ کچھ نہ بولی اور وہ فون کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ کر میز کے نیچے جا پڑا۔ وہ ریسیور اٹھانے کے لیے جھکا اور جھکا کا جھکا ہی رہ گیا، پھر ریسیور اٹھائے بغیر سیدھا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ روزہ نے متحیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ جواب میں اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے نکال لایا۔ آخر بات کیا ہے؟ روزہ اس وقت جھنجھلا کر بولی جب وہ اسے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس معاملے نے پتہ نہیں کون سا رخ اختیار کر لیا ہے، نووارد نے کہا۔ جنہیں ہم نے آلائے کار بنانے کی کوشش کی وہ خود ہماری جاسوسی کر رہے ہیں۔ کھل کر بات کرو، میں سمجھی نہیں۔ میں فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے جھکا تو میز کے نیچے وہ الیکٹرانک بگ نظر آ گیا جسے بڑی احتیاط سے وہاں چپکایا گیا ہے۔ نہیں، روزہ اچھل پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی، تو یہ خانداور پوری طرح میری ٹوہ میں رہا ہے۔ خیر، میں دیکھوں گی۔ اس کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو کو سنتا رہا ہے۔ نووارد نے بولا، خانداور سے کام لینے کی تجویز تمہاری ہی تھی، میں تو اس سے متفق نہیں تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اسے خاموشی سے سلا دیں گے۔ یہ آسان نہ ہوگا بیلارڈ، وہ بہت چالاک ہے، روزہ بولی۔ اس چالاک کو بے وقوف سے پٹوا دو، وہ بولا۔ بہرحال یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جہنم میں جائے۔ اب تم اس پینٹنگ کے لیے کیا کرو گے؟ شیمرا مر جانے کے بعد بھی ہمیں چڑھا رہا ہے، کیا مر جانے کے بعد اسے کھلم کھلا اظہار نہیں کر دیا کہ پینٹنگ اسی کے قبضے میں تھی؟ اوہ ٹھہرو، مجھ سے ایک غلطی اور بھی ہوئی ہے۔ روزہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئی اور بیلارڈ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ غلطی یہ ہوئی ہے، وہ کچھ دیر بعد بولی، کہ میں نے خانداور کے سامنے اظہار کر دیا تھا کہ وہ میری ہی ایک پینٹنگ کا فوٹوگراف ہے۔ اوہ، یہ کیا کیا تم نے؟ بیلارڈ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کے لفافے سے برآمد ہوتے ہی میں نروس ہو گئی تھی، روزہ بولی۔ تم سے غلطیوں پر غلطیاں ہوئی ہیں روزہ، نووارد بولا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ان غلطیوں کی اصلاح ممکن ہے، روزہ بولی۔ یعنی مزید غلطیوں کا امکان ہے؟ خیر خیر، میں دیکھوں گی، وہ پھر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔